بعض اوقات بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے، اور بے حد صبر کے بعد بھی لگتا ہے کہ سب ناممکن سا ہے۔ یقین ٹوٹنے لگتا ہے اور ہر طرف ناامیدی نظر آنے لگتی ہے۔ یقین ڈگمگانے میں اور صبر ٹوٹنے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ تم انسان ہو اور ناامید بھی ہو سکتے ہو، اور تم ہر وقت یقین کے دائرے میں بھی نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کبھی تمہارا یقین ٹوٹنے لگے اور تمہیں ہر طرف ناامیدی نظر آنے لگے اور تمہیں کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو بس اتنا ذہن میں رکھ لینا کہ جو اللہ ہے جس پر تم یقین رکھتے ہو وہ المالک ہے، یعنی وہ رب معجزوں کا بادشاہ ہے۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ سب عطا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح ہوائیں موسم کا رخ تبدیل کر دیتی ہیں، اسی طرح تمہاری دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں اور حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ قرآن میں تم سے فرما رہا ہے کہ جب اللہ بارش برساتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح مردہ پڑی زمین کو زندہ کر دیتی ہے اور اس میں جان ڈال دیتی ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے ہیں، اور ان حالات کی وجہ سے ہم بے حال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ایک درخت خزاں میں اپنے سارے پتے ایک ایک کر کے کھو دیتا ہے، لیکن وہ بہار کی امید پھر بھی لگائے رکھتا ہے۔ ایسے ہی حالات میں تم بے یقین ہو کر، مایوس ہو کر ناامیدی میں ڈوب جاتے ہو اور تم اندھیرے میں بھٹک جاتے ہو۔ تو اللہ تم سے قرآن میں فرما رہا ہے کہ نا امید نہ ہونا، کمزور نہ پڑنا اور نہ ہی غم کھاؤ۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، زندگی صرف دکھوں کا ہی نام نہیں۔ اگر آج تم پر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو وہ وقت بھی اللہ ضرور لائے گا کہ تمہارے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور تم اپنے ماضی کے سارے غم بھول جاؤ گے، اور تمہاری زندگی میں وہ خوبصورت وقت بھی ضرور آئے گا کہ جس کا تمہیں کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز تم سے چھن جائے میں تمہیں وہی چیز واپس لوٹا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہوں، یا اس کے بدلے میں تمہیں اس سے بہترین عطا کر دیتا ہوں۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ، اس سے مانگو۔ وہ رب تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ وہ تمہیں اپنی یاد دلانے کے لیے تمہیں کچھ دیر کے لیے کچھ چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ وہ رب تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر یا تمہاری من پسند چیز سے دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے جس کو کامیاب کرنا ہوتا ہے اسے پہلے ناکام کرتا ہے، اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم ناکام ہو رہے ہو اور بار بار ہو رہے ہو تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تمہیں خاص کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ جس کو اپنا خاص کر لے پھر وہ کسی چیز سے محروم نہیں رہتے۔ اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے ساتھ اللہ نے کتنی آسانیاں لکھی ہیں تو تم اپنے حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ مت بھولو، وہ رب سارے خساروں کو
نفع میں بدل دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ رب تمہاری خاموشی میں چھپا شور بھی سن سکتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی مدد تم تک کب پہنچتی ہے؟ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کی مدد تم تک تب ہی آتی ہے جب تمہیں کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، لیکن تمہارا اس ذات پر یقین ہو، ایسا یقین کہ جہاں بے یقینی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ اللہ اپنی مدد کا اشارہ کیسے ظاہر کرتا ہے، تو سنو، جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد تم تک آنے والی ہوتی ہے۔ جب تمہیں پریشانیاں چاروں طرف سے پوری طرح گھیر لیں تو جان لو کہ اللہ کی مدد کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ جب تم پوری طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤ تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کے لیے مدد بھیجنے کے وسیلے پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ جب اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے بندے کو تسلی دیتا ہے، پھر اس کے دل کو مطمئن کر کے اسے اس کی چاہ کے مطابق نواز دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پل تمہاری زندگی میں بہترین موڑ لانے والا ہے۔